Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, you are watching my YouTube channel Faizan Attar Raza Tibb Nabi sallallahu alaihi wasallam channel. ناظرین ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، طلباء ہیں میری اکیڈمی کے، تو انشاءاللہ یہ کچھ سوال پوچھیں گے، اس میں آپ بھی نالج گین کر سکتے ہیں. جی سب سے پہلے میرا سوال ہے فخر سے. جی فخر، آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ شرک کے معنی کیا ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بنانا. شرک کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ ماننا. الہ سے مراد ہے کہ معبود یعنی کسی اور کی عبادت کرنا، اس کو کہتے ہیں شرک. ٹھیک ہے، شرک جو ہے یہ توحید کا اپوزٹ بھی ہے، یعنی اس کا متضاد بھی ہے. توحید اللہ تعالیٰ کی کو واحد ماننا اور شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا. جی نیکسٹ فرحان ہیں میرے، عبد الرحمن بھائی ہیں. جی توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید سے مراد، توحید کا میں نے جیسے کہ پہلے بتا دیا، توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک، واحد، یکتا. اللہ المائٹی از ون، گاڈ از ون. اچھا اس میں یہ عقیدہ ہے کہ بعض لوگ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ کہاں پہ ہے. ہم بچے کو سکھاتے ہیں اللہ اوپر ہے، تو اللہ از ایوری ویئر. اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنی وہ قوت سے، طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں ہر وقت ملاحظہ فرما رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ واحد ہے، اللہ المائٹی از ون، گاڈ از ون. ٹھیک ہے، اللہ از اے سپریم پاور، سپر پاور اللہ تعالیٰ ہے. جی نیکسٹ شیان ہے میرے ساتھ، شیان ادنان. جی شیان بیٹا آپ کا کیا سوال ہے؟ جی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو بہت ضروری ہے ہمارے ایمانیات میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ہے ہم نے تعظیم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. یعنی اگر صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا ہوتا اور اتنی خاموشی اور ادب سے بیٹھتے اور بڑی کلوز ہو کر گفتگو فرماتے تھے. یعنی ادب رسول اتنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ ادب احترام کرتے تھے صحابہ کرام. بلکہ بے جان چیزیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام کرتی ہیں، جیسے کہ یہ سلام کر دیا ایک پتھر نے، پہاڑ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں السلام علیکہ یا ایھا النبی کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ کہا. اس طرح درخت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی. درخت تو خیر جاندار چیزوں میں شامل ہوتا ہے نا. جیسے ایک سائنس کا سوال بھی ہمارے بیٹے ہمارے اسٹوڈنٹ کریں گے کہ واٹ از سائنس. جی فرحان صاحب آپ کا کیا سوال ہے؟ جی واٹ از سائنس؟ دا ڈیفینیشن آف سائنس is a technology and gaining a knowledge living things and non living things کے بارے میں، یعنی چیزوں کی جانچ کرنا، پڑتال کرنا، ان کی کھوج لگانا، یہ ہے سائنس. کسی چیز کو دریافت کرنا، انوینشن اس کی کرنا، اس کی کو ڈھونڈنا، اس کے بارے میں سرچ کرنا، نئی نئی چیزیں، یہ ہے سائنس کی بہت ساری برانچز ہیں. جی نیکسٹ آپ کا کیا سوال ہے؟ اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جی اذان کی ابتدا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت کی اور بچیوں نے طلع البدر علینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر فرمائی، پھر اس وقت اذان کی ابتدا ہوئی. تو ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ نے اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے علم حاصل کیا، سیکھا، اس کو سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی، قرآن مجید کو پڑھنے کی، نمازوں کی باقاعدگی کے ساتھ ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں نا کہ کھیلو گے، کودو گے، ہو گے خراب، پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب. تو اس لیے نالج از اے پاور، نالج از اے پاور. تو علم جو ہے نا وہ بہت بڑی دولت ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، گیٹ دا نالج کریڈل ٹو گریو، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو ماں کی گود ہے نا وہ فرسٹ انسٹیٹیوشن ہے، پہلا مدرسہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.